تو وہ ایک سندھی بھائی آج تک اس کا جملہ یاد ہے, بابا سائیں جدہ اچھی بھی اچھا ہے تو جلدی اچھی. میں نے کہا جدہ نہ آویو سائیں کلمہ پڑھو اللہ عربی زبان میں. ہمارے قافلے میں یا جہاز والوں کو کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ کہیں پینک ہو جائے گا, ابھی سے رونا دھونا شروع ہو جائے گا. میں نے بلند آواز سے کلمہ وغیرہ پڑھنا غالباً شروع کیا, اور کچھ میرے گھر والے 22-23 سال پرانی بات ہے. ہم لوگ جا رہے تھے وایا سیریا, ایجپٹ, دمشق. ہمارا پورا قافلہ تو 40 کے قریب اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ملا کے, بڑے باپو شریف بھی تھے اور بھی دعوت اسلامی کے مبلغین تھے, میری بھی فیملی بھی ساتھ تھی. تو ہم شام گئے اور شام سے ہم جدہ جا رہے تھے, سب نے احرام پہنا ہوا تھا. اچھا ہمیں جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ جب جہاز اڑ جائے, اڑنے کے بعد اسٹیبل ہو جائے, ٹیک آف کے بعد سیدھا ہو جائے, ہموار ہو جائے, اب آپ نے عمرے کی نیت کرنی ہے. اچھا میں اس گروپ کو لیڈ کر رہا تھا, یعنی سارے معاملات کو دیکھ رہا تھا. جیسے ہی جہاز نے ٹیک آف کیا, جہاز کے اڑتے ہی نا کبھی جہاز ادھر جائے کبھی جہاز ادھر جائے, اس نے پائلٹ نے اعلان کیا کہ ہمارے جہاز میں کچھ پرابلم ہو گئی ہے اور ہم جہاز کو واپس جو ہے نا سیرین ایئرپورٹ پہ اتار رہے ہیں. اور اتنی دیر میں رائٹ سائڈ پہ کسی مسافر نے کہا کہ جہاز سے دھواں نکل رہا ہے. اس کی جو پر تھا اس میں شاید آگ لگ گئی تھی انجن میں یا کوئی ایسا تھا. تو جہاز جب ٹرن ہوا نا, تو اب میں نے ذہن بنا لیا تھا الحمدللہ. مجھے خود آج بھی حیرت ہوتی ہے کہ اتنے سالوں پہلے یہ خیال کیسے آ گیا. اللہ کی رحمت, یہ بھی اللہ کی رحمت کہ اگر اب جہاز لینڈنگ کرتے وقت میں نے رائٹ لیفٹ یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ ایمرجنسی لینڈنگ کر رہا ہے, کیونکہ جہاز ایک ہوتا ہے نارمل لینڈنگ کرے اور ایک ہوتا ہے ایمرجنسی لینڈنگ ہوتی ہے جس میں آپ کو پھر پریکٹس بھی کچھ کرواتے ہیں کہ آپ تیار ہو جائیں, کریش بھی ہو سکتا ہے. تو اس نے اگر کوئی ایسا اعلان کرنا ہے نا, تو میں نے کھڑے ہو کے سب کو احرام کی نیت کروا دینی ہے تاکہ سارے ہم احرام میں جائیں نا. اب اگر جائیں تو کم از کم احرام تو پہنا ہوا تھا, تو احرام کی نیت میں نے کہا تھا میں کرواؤں گا. میرا طے یہ ہوا تھا کہ عبدالحبیب بھائی آپ نے جیسے جہاز ہموار ہو جائے تو سب کو نیت کروا دینا. تو اچھا اللہ نے کرم یہ کیا کہ 2 چیزیں بڑی اچھی ہوئی. اس نے اعلان کیا تھا عربی زبان میں, ہمارے قافلے میں یا جہاز والوں کو کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ کچھ ہو گیا ہے, تو میں نے بھی کسی کو کچھ نہیں بتایا. ٹھیک ہے, میں نے کہا خامہ خواہ پینک ہو جائے گا, ابھی سے رونا دھونا شروع ہو جائے گا. میں نے بلند آواز سے کلمہ وغیرہ پڑھنا غالباً شروع کیا اور کچھ میرے گھر والوں کو بھی کہہ دیا. اور ذہن میں نے بنا لیا تھا کہ جیسے ہی ہمارا جہاز سلمان بھائی رنڈے کی طرف آیا نا, تو رائٹ اور لیفٹ دونوں طرف فائر بریگیڈ بالکل ریڈی تھے, اور جہاز جیسے ہی اترا تو فائر بریگیڈ بھی ساتھ دوڑنے لگے. تو مجھے لگا کہ دیر از سم تھنگ رانگ, نا گڑبڑ ہو رہی ہے. جیسے ہی جہاز جا کے رکا تو فوراً انہوں نے جو ہے نا وہ فائر بریگیڈ نکالے اور ہمارے جہاز پہ. اب جہاز والوں کو پتا چلا کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے, کیا ہوا ہے. اچھا مزے کی بات ہے, ایسے بھولے بھالے مسافر بھی ہوتے ہیں, کچھ سندھی بھی تھے, پاکستان کے ہمارے سندھی ماڑو تھے. تو وہ ایک سندھی بھائی آج تک اس کا جملہ یاد ہے, بابا سائیں جدہ اچھی بھی اچھا ہے تو جلدی اچھی. میں نے کہا جدہ نہ آویو سائیں کلمہ پڑھو اللہ. تو بہرحال وہ تو سمجھے 20 منٹ میں جدہ آ گیا. ہم واپس سیرین ایئرپورٹ پہ اترے, پھر جلدی انہوں نے ہمیں جہاز, اللہ نے بڑا کرم کیا, بعد میں بتایا انہوں نے کہ جہاز میں ایک انجن میں آگ لگ گئی تھی اور اب ہم آپ کو دوسرے جہاز سے بھیجیں گے. کئی گھنٹے میں ایئرپورٹ پہ رکھا گیا, دوسرا جہاز آیا, ہم گئے. اب جب دوسرا جہاز اڑا تو اب سارے مسافر جس طرح گھبرائے ہوئے تھے, کیونکہ اب جہاز میں بیٹھنے کا دل کسی کا نہیں ہو رہا تھا. لیکن اینی خیر سے مکے مدینے پہنچے. لیکن ترجیح میں نے اس واقعے سے سیکھا, اور اس کے بعد تو میں نے اپنی زندگی کا اصول بنا لیا ہے, یا تو جہاز میں سفر نہ کریں تو ترجیح بہترین ایئر لائن کو دیں, پیسے نہ بچائیں. تھوڑے پیسے کے لیے بعض اوقات کمزور ایئر لائن, اور کمزور ایئر لائنیں کچھ ہی ہیں دنیا میں, بعض اوقات وہ ایئر لائنیں جو اپنی مینٹیننس کا خیال نہیں رکھتی. آپ اگر دیکھیں نا تو جہاز کے حادثات جو ہوتے ہیں, اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں تو 90% حادثات تھرڈ ورلڈ کنٹری کے جہازوں کے ہوتے ہیں. وہ جہازوں کے حادثات ہوتے ہیں کہ جو کمپنیز اپنے جہاز استعمال کر کے بیچتی ہیں اور وہ کمپنیاں خریدتی ہیں, وہ پرانے جہاز خرید کر اپنے جہاز چلاتی ہے اور اس میں پیسے بڑے کم لگتے ہیں. تو ہم بھی یہ غلطی کرتے تھے کہ یار فلاں ایئر لائن سے چلے جائیں, تھوڑے 20,000 15,000 ٹکٹ سستا پڑ جائے گا. زندگی میں ایک ہی بار ہوتا ہے معاملہ, خیر ہونے کو تو اچھی ایئر لائن میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن ٹریک ریکارڈ دیکھنا چاہیے کہ بھائی اس ایئر لائن میں آج تک کتنے حادثات ہوئے یا ان کا مینٹیننس لیول کیا ہے. تو اب میں نے تو یہ اس کے بعد سیکھ لیا, اور میں سب کو سمجھاتا بھی ہوں کہ یا تو جہاز کا سفر کرنا ہے تو کوالٹی ایئر لائن میں کریں, کیونکہ یہ ایک ڈینجرس ٹریول ہے.